اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم ایک بیمار معاشرے کے باسی ہیں جہاں نہ تو لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل ہیں اور نہ ہی عدالتوں سے بر وقت انصاف کی توقع رکھی جا سکتی ہے، جبکہ اس کی وجہ سے ملک میں ایک غیر متوازن معاشی صورتحال پائی جاتی ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں ایسا ماحول پنپ جائے تو لوگ دیوانہ وار شارٹ کٹس کی تلاش میں نکلتے ہیں تاکہ ان کو کوئی ایسا طریقہ میسر آ سکے جس کے استعمال سے ان کے مسائل کا جلد از جلد خاتمہ ممکن ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے کچھ لوگ منشیات فروشی، جسم فروشی اور اسی نوع کے کئی ایک دیگر معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں، جبکہ انہی کے درمیان ایک اور آڑتی طبقہ بھی لوگوں کو بے وقوف بنا کر نہ صرف ان کی جیبیں کاٹنے جیسے مکروہ دھندے کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ موقع ملنے پر ان بدقسمت خواتین کی عصمت دری سے بھی گریز نہیں کرتا جو کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان نام نہاد مسیحا یعنی جعلی عامل یا پیروں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، جس کے ایک نہیں بلکہ لاتعداد واقعات ہمارے درمیان گردش کرتے ہیں۔ لیکن حکومتی ادارے اور ان کے ملازمین، جن کا مطمع نظر ہی جرائم کا خاتمہ نہیں بلکہ ریاست کی طرف سے ملنے والے اختیارات کے بلبوتے پر وہ ان نام نہاد عاملوں کے اس صریحاً غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے محض چند روپوں کے عوض سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے انہی جرائم پیشہ افراد کے اس مذموم کردار کو اپنا موضوع سخن بنانے کی کوشش کی ہے، جس کے پردے میں نہ صرف عام اور سادہ لوگوں کو جادو اور روحانی علوم کے نام پر لوٹا جاتا ہے، بلکہ ان درباروں میں اب تک کئی خواتین اپنی عزت اور ناموس کو بھی گنوا چکی ہیں۔ لیکن ان بے کردار چہروں سے پردہ اٹھانے سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، یوں تو اب گلی گلی آپ کے مسائل کا فوری حل کے بورڈ نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے شاید چند ایک ایسے صاحبان نگاہ بھی ہوں جن کے آستانوں سے لوگوں کو روحانی فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ لوگ سائن بورڈ لگا کر اپنی تشہیر نہیں کرتے، جبکہ اکثر روحانی اور جادوئی علاج کی یہ جعلی شفا گاہیں دراصل ان کاروباری اداروں میں تبدیل ہو چکی ہیں جن پر آنے والے اپنی سادگی کی بدولت نہ صرف اپنی زندگی بھر کی پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کو ان جعلی شفا خانوں سے دور رہنا چاہیے جہاں پر ان کی عزت کو خطرات درپیش ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، 21ویں صدی کے اس سوشل میڈیا کے دور میں یوٹیوب پر ایسی لاتعداد ویڈیوز دستیاب ہیں جہاں پر ان جعلی پیروں اور عاملوں نے ان اخلاق سوز حرکات سے کئی خواتین کو بے آبرو کیا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جنسی بھیڑیوں کی ایک اور بھی قسم پائی جاتی ہے جو کہ مدارس میں معلم جیسے باوقار منصب پر فائز ہو کر بھی اس غیر انسانی عمل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لیکن اس گروہ پر ہمارا ادارہ انشاءاللہ جلد ہی ایک علیحدہ اور مفصل ویڈیو پیش کرے گا۔ ناظرین گرامی، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ مرحوم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم اپنے مسائل کے لیے وہ تعویذ جو کہ بالخصوص قرآنی علم پر مبنی ہو حاصل کرتے ہیں کہ دینی حقیقت کیا ہے، جس پر اس مرد دانا نے کہا تھا کہ اگر کسی کو سمندر میسر ہو اور وہ اس میں سے ایک قطرے پر اکتفا کرے تو یہ اس کا اپنا ظرف ہے، وگرنہ قرآن تو سراپے شفا اور مکمل ہدایت کا نام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے علماء اور صوفیاء نے اپنے علم نافع کی روشنی میں نہ صرف کئی ایک عملیات کی تعلیم دی ہے جن کی وجہ سے شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، بلکہ تعویذ اور دم وغیرہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہر لحاظ سے قابل تسلیم ہے کہ اس علم کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن حصول رزق کا ذریعہ بنا لینے کی اجازت کہیں بھی نہیں ملتی۔ ٹھگوں کے اس بازار میں ہر دکاندار اس دعوے کا حامل ہے
کہ وہ نہ صرف کالے جادو کے توڑ کا ماہر ہے بلکہ آپ کی ہر جائز خواہش کی تکمیل کا ہنر بھی جانتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات یہ چیز بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ جادو کے عوض اپنے ایمان کا سودا کرنے والے کئی ایک جادوگر بظاہر اس کے توڑ کے بورڈ لگائے بیٹھے ہیں، جبکہ اندرون خانہ اس سفلی علم کے ذریعے لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بے روزگاری کے علاج کے لیے بھی ہمارے بہت سے سادہ لوگ ان پیروں کی کرامات کے منتظر نظر آتے ہیں، جن کی اپنی نگاہیں مریدین کی جیبوں پر ہوتی ہیں۔ خدا مغفرت فرمائے گورڑا شریف کے قابل فخر سپوت جناب نصیر الدین نصیر کی، جنہوں نے اس بڑھتی ہوئی فکری غلطی کو دور کرنے کے لیے بے پناہ جدوجہد کی اور عام آدمی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم پیران اعظام کا منصب یہ نہیں کہ ہمیں اس منصب پر بٹھا دیا جائے جو کہ صرف اللہ کا حق بنتا ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے قول و عمل سے اپنے پاس آنے والوں کو دین کی تعلیم اور ان کے قلب و نگاہ کی تطہیر کا کام کریں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے کہ رزق انسان کو یوں تلاش کرتا ہے جس طرح کہ موت، جبکہ جو کچھ کسی کا مقدر کر دیا گیا ہے وہ اسے بہر صورت مل کر رہنا ہے۔ البتہ اس کے لیے کی جانے والی ناگزیر محنت کرنا ضروری ہے، اور یہ قطعی طور پر طے شدہ بات ہے کہ اللہ اپنے بندے کو جو کچھ بھی دینے کا فیصلہ کر لے اسے پوری کائنات کی قوتیں مل کر بھی اس سے باز نہیں رکھ سکتی۔ سو یہ ایمان کی حد تک یقینی بات ہے کہ کوئی بھی کسی کے رزق کو روکنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتا۔ البتہ ان غیر اسلامی ہتھکنوں سے قلب انسانی کو وہم اور وسوسوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، جس کے توڑ کے لیے اللہ کا کلام بہترین رہنمائی فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ایک ابہام دور کرنا بھی ضروری امر ہے کہ چونکہ جعلی پیروں کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد انہی ایمان فروشوں کی سرگرمیاں ہیں جو اپنے اوپر تصوف کا لبادہ اوڑھے ان مردان پاک تینت کو بھی بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ سو اس کے بعد ان کے لیے ہم عاملین کا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ دراصل ایک ایسا دھندا ہے جس کی بنیاد جھوٹ اور فریب پر ہے، جو کہ ایک منظم گروہ کی صورت میں کیا جاتا ہے، جس کا سربراہ دراصل وہ عامل ہوتا ہے جس کی کرامتوں کی تشہیر کے لیے مرد و خواتین پر مشتمل ایک ٹیم ہوتی ہے، جو لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کر گمراہ کرتی ہے، جبکہ ان کے سرغنہ کا دفتر نما ڈیرا ایسی جگہ بنایا جاتا ہے جہاں پر خواتین زیادہ آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ ان میں سے اکثر ڈیرے آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پر قید الو کا پرندہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوگا کہ یہاں پر تعویذوں کے علاوہ الو کے خون سے جادو کا توڑ بھی کیا جاتا ہے، جبکہ اس عامل نے چند ایک منتر بھی رٹ رکھے ہوں گے جن کو سنا کر وہ لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین، ان میں سے اکثر فراڈیے بلا کے چہرہ شناس ہوتے ہیں جو آپ کی شکل دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے یا اپنے چیلوں کے ذریعے پہلے سے ملی ہوئی معلومات کی روشنی میں آپ کو پہلی ملاقات میں ہی بتا دیں گے کہ آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے، اور اگر تیر نشانے پر لگ گیا تو اس کے بعد اگلے مراحل ویسے ہی آسان ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ فطرت انسانی کا خاصہ ہے کہ وہ کسی اور کی زبان سے اپنے دل اور حالات کی تصویر کشی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس ابتدائی مرحلے سے گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ بھی ڈال دے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے تم پر جادو کر رکھا ہے اور اب اس کے توڑ کے لیے تمہیں اتنے 1000 روپے کا بندوبست کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائے گا کہ بابا ہم تو درویش لوگ ہیں، ہمیں اس سے کیا سروکار۔ یہ رقم دراصل اس غیبی مخلوق کی خوراک کے لیے استعمال ہوتی ہے جسے ہم نے آپ جیسے لوگوں کی مشکلات ٹالنے کے لیے اپنے تابع کر رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ہے وہ سادہ طریقہ جس کو اپنا کر سادہ لوگوں کی جیبیں خالی کی جاتی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ایک اور مکروہ دھندا جو کہ بارہا ان ڈیروں پر دیکھا گیا ہے، یہ لوگ بے اولادوں کو اولاد دینے کی تشہیر بھی کرتے ہیں، اور اس غرض سے آئی ہوئی خواتین کو علیحدہ بٹھا کر سوال و جواب کے بعد بتایا جاتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر رکھا ہے، اس کے لیے مجھے تم پر عمل کرنا ہوگا، جو کہ ایک علیحدہ کمرے میں کیا جاتا ہے، جہاں بس چلنے پر وہ شیطانی کھیل کھیلا جاتا ہے کہ الامان، جن کی کئی ایک ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں،
اور ہمارا ذخیرہ الفاظ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ اسے لفظوں میں بیان کیا